کہ غیر عالم کو وعظ و نصیحت کرنا اور کتابیں لکھنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے تبلیغ دین کے سلسلے میں تو عالم ہونا شرط قرار نہیں دیا ہے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اور ہم احادیث بھی ایسی پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام مختلف قبائل سے آتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے اور سرکار فرماتے کہ انہیں اپنے پیچھے والوں کو جا کر سکھاؤ۔ تو اگرچہ وہ چند ہی مسائل ہوتے تھے، خاص چیزوں پہ سرکار نے کلام کیا ہوتا تھا اور فرماتے تھے انہیں جا کر سکھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت شدہ تھا کہ ابھی وہ اگرچہ علم میں مکمل طور پر کامل نہیں ہوئے ہیں، لیکن جتنا سیکھا ہے اس کو بعینی ہی وہاں تک پہنچانے کا حکم تھا، تو تبلیغ دین کر سکتے ہیں۔ لیکن ان مسائل میں کہ جن میں مطلب اپنے پاس سے کچھ بولنا پڑے یا اس کی تشریح یا تفسیر کرنی پڑے، اس میں ہرگز اپنے پاس سے نہ تفسیر کریں نہ تشریح کریں، علماء کی چیز پڑھ کر سنا دیں، بس اتنا کافی ہے۔ لیکن یہ بھی میں گزارش کرتا ہوں، بعض مسائل بڑے آسان قسم کے ہوتے ہیں لیکن اس میں تفصیل درکار ہوتی ہے، جیسے غیبت کا مسئلہ ہی لے لیں۔ غیبت کی کچھ جائز صورتیں بھی ہوتی ہیں، ناجائز صورت ہیں، جھوٹ کی جائز صورت بھی ہے، ناجائز صورت بھی ہیں، بدگمانی کی جائز اور ناجائز دونوں صورتیں ہیں، تکبر کی جائز اور ناجائز دونوں صورتیں ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بسا اوقات یہ عام قسم کے جو بیچارے تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ کسی ایک پہلو پر تو بہت اچھا کلام کر لیتے ہیں، لیکن اس کے دوسرے پہلو کو تشنا چھوڑ کر لوگوں کو ادھوری تعلیم اور تربیت دے کر معاشرے میں انتشار کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ جانے والے علماء کا بھی احتساب شروع کر دیتے ہیں، بڑوں کا احتساب کرنے لگ جاتے ہیں، ماں باپ کو گناہ گار قرار دینے لگ جاتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات ماں باپ یا کوئی عالم دین جائز چیز پر عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ادھوری تعلیم سیکھی ہے، بھئی غیبت کو منع کیا تھا، غیبت بڑی بری چیز ہے، یہ عالم دین دیکھیں غیبت کر رہے ہیں، اب اسے یہ نہیں پتا کہ غیبت کی کچھ جوازی صورتیں بھی ہوتی ہیں اور یہ جوازی صورت ہی اس عالم دین نے اختیار کی ہوئی ہے۔ یہ جو نیم حکیم خطرہ جان ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیچارے اس قسم کے جو تبلیغ دین کرنے والے ہیں، یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو تبلیغ دین ہرگز نہ روکی جائے۔ میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک ٹاپک کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مختلف پہلوؤں کا علم حاصل کریں۔ جب آپ یہ سمجھیں کہ اب کوئی اس کا پہلو تشنا نہیں رہ گیا ہے، اب اس کے بارے میں آپ تبلیغ دین کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ورنہ ہو سکتا ہے جو بات آپ بیان فرما رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو، لیکن اس کے دوسرے پہلوؤں پر کلام نہ کرنے کی بنا پر آپ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن جائیں، لوگ بدگمانی کریں، غیبتوں میں مبتلا ہوں، کسی کی عزت اور احترام پامال ہو، تو یاد رکھیں آپ قابل گرفت ہیں۔ کتابیں لکھنے کے لیے اس میں بھی ٹاپک کا انتخاب، عام کوئی ٹاپک ہے فضائل کے اوپر ہیں، اس کے لیے صحیح آپ کتابوں کا انتخاب کرتے ہیں، مستند مواد ڈالتے ہیں، یہ نہ کہ جھوٹی حدیثیں، جھوٹی روایات، یہ جو بیچارے عام قسم کے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ہر قسم کا رطب و یابس جہاں سے ملتا ہے، بس انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ عوام پڑھے گی تو ایک دم کہے گی، کرنٹ لگے گا عوام کو، اوہ اتنی بہترین چیز، وہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ نیکی نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، اپنے اکابرین کی طرف غلط بات کو منسوب کر دینا، یہ کوئی نیکی تو نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ان کو لکھتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا چاہیے، اور ایسے مسائل کہ جن میں مطلب اجتہادی معاملات ہوں یا تفصیل سے لکھنا ہو اور اس میں تجربات اور مشاہدات کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہو، ان ٹاپکس میں گہرائی ہو، خدا را اس کے لیے قلم نہ اٹھائیں۔ بہت سارے عوام میں مشہور ہونے کے لیے، میں مشہور اس لیے ہم چونکہ عالم دین ہیں، ہم ہر چیز صورتحال دیکھتے ہیں، ہمارے لیے عوام الناس سے ایک جہت تک بدگمانی کرنا شرعاً بالکل جائز ہے۔ اس پر آپ میری کتاب باطنی گناہوں کا علاج اگر مل جائے کہیں سے تو پڑھ لیجئے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہاں بدگمانی کرنا جائز ہوتا ہے، کہاں ناجائز۔ تو یہ بیچارے بس مشہور ہونے کے لیے اتنی سطحی قسم کی کتابیں، یعنی میرے پاس ایک صاحب کی کتابیں پہنچیں جو انہوں نے اس لیے لکھی تھیں کہ آپ بھیجی تھیں کہ آپ اس پر اپنا تبصرہ لکھ دیں، جس کو تقریض کہتے ہیں۔ اب جو پڑھیں تو یقین کریں اس میں کفریات موجود تھے۔ تو اس لیے خدا را جو غیر عالم ہیں، علماء کو کرنے دیں کام، آپ اپنا کام کریں، بس چھوٹا موٹا یہ بہت اچھا ہے، یا پھر آپ مکمل طور پہ عالم بنیں۔ آئیے اس فیلڈ کے اندر بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ لوگ یوں نہیں کرتے، علماء یوں نہیں کرتے، یوں کہنا چاہیے، اس ٹاپک پہ کلام کریں۔ بھائی ہم تو ہیں نکمے، ہمیں سائیڈ میں کر دیں۔ آپ کیوں نہیں آگے آتے؟ کیوں نہیں عالم بنتے؟ کیوں نہیں مفتی بنتے؟ کیوں اپنی اولاد کو عالم اور عالمہ اور مفتی اور مفتیہ نہیں بناتے؟
تاکہ جو ہم جیسے نکمے لوگ کام نہیں کر پا رہے تو وہ آپ کی اولاد کرے گی، وہ آپ کریں۔ جب اپنے کام کرنے کی باری آتی ہے تو ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، دوسروں کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ تو بھائی دوسروں کو تنقید کرنے کے بجائے ذرا آ کر دیکھیں اس فیلڈ میں ہم کتنی مشکل زندگی گزارتے ہیں کہ مشین کی طرح زندگی ہوتی ہے، رات دن دماغی کام کر کر کے ہماری حالتیں خراب ہوتی ہیں، آپ بیٹھے ہوئے تبصرے کرتے رہتے ہیں وہاں پر۔ تو اس طریقے کے جو عام لوگ ہیں ان کو کتابیں نہیں لکھنی چاہیے، اور نہ ہی لکھے تو بہت ہی بہتر ہے۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ خطبے کے دوران ایک سید زادے